میں شہر میں رہنے والی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن میری شادی گاؤں میں ہوئی۔ اچھا کھاتا پیتا گھر تھا، والدین نے سوچا بیٹی خوش رہے گی، لیکن یہ سب تو قسمت پر ہوتا ہے۔ خیر جب شادی ہو کر گھر آئی تو سب بہت اچھا تھا۔ میری ساس کا رویہ بھی اچھا تھا اور شوہر بھی میرے خیال رکھتے تھے، لیکن وہ غصے کے بہت تیز تھے اور پھر آہستہ آہستہ سب کے رویے بدلنے لگے۔ دلہن، یہ تم آدھی رات کو کمرے سے باہر کیوں جاتی ہو؟ میری ساس کے سوال پر میں حیران ہو گئی۔ ابھی میری شادی کو 4 ہی دن ہوئے تھے کہ ساس نے عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں، وہ بھی میرے شوہر کے سامنے۔ شوہر کے سامنے ایسا سوال کرنے پر مجھے بہت عجیب لگا۔ وہ بھی تو جانتی تھی کہ پورے گھر میں غسل خانہ ایک ہی تھا، جسے استعمال کرنے کے لیے میں ہی نہیں، گھر کے سارے افراد کو اپنے کمرے سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ساس نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب وہ بھی جانتی تھیں۔ ان کی اس بات پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں ضبط کر گئی۔ اب 4 دن کے شوہر کے سامنے ان کو کیا کہتی؟ شوہر نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ میری ماں میری جنت ہے، اس لیے میں بھی خاموش رہی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ اپنی زبان پر تالا لگا کر رکھنا، کسی سے بلا وجہ بات نہ کرنا۔ گاؤں کی عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، اسی لیے میں بہت محتاط تھی۔ سنا تھا شوہر بھی تیز تھے، لیکن کل غصہ دیکھ بھی لیا جو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی پر کیا۔ ان کا غصہ دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں عمر میں ہاشم سے 10 سال چھوٹی تھی۔ ہاشم کی عمر 30 سال اور میری 20 سال تھی، لیکن میری ساس کی یہ پہلی اور آخری بات نہیں تھی۔ ان باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا۔ ایک دن میں چھت پر ہوا کھانے گئی۔ موسم تو سردی کا تھا، مگر مجھے نہ جانے کیوں گھٹن ہونے لگی۔ رات کے کھانے کے بعد میں چھت پر چلی آئی، سردی کی وجہ سے شال اوڑھ لی، کچھ دیر چہل قدمی کی، پھر سردی سے میرے دانت بجنے لگے تو میں نیچے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاشم کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر اوپر جاتے تھے، وہاں ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے، باتیں کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہاشم آئے تو ساس نے بھی فوراً ان کے پیچھے آ گئیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ ساس تو جلدی سو جاتی ہیں، پھر آج اتنی دیر تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ مگر جیسے ہی ساس نے بات شروع کی میں ان کے جاگنے کا مطلب سمجھ گئی۔ ہاشم بیٹا، اتنی رات کو باہر نہ رہا کر، تیری دلہن اکیلی ہوتی ہے، کچھ تو خیال کر۔ ساس نے کہا تو میں سمجھی کہ انہیں میری فکر ہے، مگر اگلے ہی پل میرا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا جب میری ساس نے چھت پر جانے کو الگ رنگ دیتے ہوئے ہاشم کے سامنے دہرایا، دلہن، جب شوہر گھر پر ہو تو بیوی چھت پر نہیں جاتی، یہ گاؤں ہے، یہاں لوگ دلہن کے اس طرح رات دیر سے چھت پر جانے کو غلط سمجھتے ہیں۔ مجھ سے پڑوس والی آبدہ نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا کہ تمہاری بہو اتنی رات کو اکیلی چھت پر کیا کر رہی تھی؟ ساس نے معنی خیز انداز میں کہا تو میں پریشان ہو کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عظمیٰ، یہ تمہارا شہر نہیں گاؤں ہے، یہاں احتیاط سے رہو۔ گاؤں کی لڑکیاں اور عورتیں اتنی رات کو چھت پر نہیں جاتیں، ہاشم نے سختی سے کہا تو میری تو جیسے روح ہی لرز گئی۔ ہر بیوی کی طرح میں بھی ہاشم کے غصے سے ڈرنے لگی۔ مجھے ساس پر ایک بار پھر سے غصہ آ گیا۔ چاچی، مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی تو ہوا کھانے گئی تھی۔ اس بار میں نے ہمت کر کے کہا، لو سن لو بات، یہ کیا بہانہ بنایا ہے تم نے چھت پر جانے کا؟ گرمی کا موسم ہو تو یہ بہانہ تمہارا چل بھی جاتا، لیکن اتنی سردی میں ہوا کھانے کون جاتا ہے بھلا؟ پتہ نہیں سچ کیا ہے؟ ساس کہتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ساس کی بات پر ہاشم کا موڈ کافی سخت خراب ہو گیا۔ وہ بولے کچھ نہیں، لیکن بات کیے بغیر سو گئے تو میں پریشان ہو گئی۔ اس طرح آرام آرام سے ساس مجھے اذیت دینے لگی۔ وہ اچانک ایسی بات کر دیتی، وہ بھی ہاشم کے سامنے، تو میں کچھ بول نہ پاتی۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ میں شہر سے آئی تھی، اسی لیے سب کے ذہنوں میں شہر میں رہنے والی لڑکیوں کا ایک الگ ہی خاکہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہ مجھے نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے، وہ شاید مجھے آزاد خیال سمجھ رہے تھے، جو جب چاہے جہاں چاہے چلی جاتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ایک دن میری ساس نے مجھ سے کہا میں روزانہ رات کے وقت ہاشم کو گرم دودھ کا گلاس دیا کروں، اس سے نیند اچھی آتی ہے۔ ساس نے جیسے کہا میں نے ویسے ہی کیا، لیکن ہاشم نے کہا کہ رات کو گرم دودھ پینے سے ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے۔ جب میں نے ساس کو بتایا کہ ہاشم نے دودھ پینے سے منع کر دیا ہے تو ساس نے کہا کہ تم اسے زبردستی دیا کرو، تمہارے پیار سے کہنے سے مان جائے گا۔ میں نے پیار سے کہا تو انہوں نے پی لیا اور یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔
ایک رات ساس ہمارے کمرے میں آئی، ہاشم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ساس بولی، ہاشم، پتہ نہیں آبدہ کی بہو نے کیا کر دیا اپنے میاں کے ساتھ۔ ساس نے تجسس پھیلاتے ہوئے کہا تو ہاشم سمیت میں بھی سننے کے لیے بے چین ہوئی کہ آخر آبدہ کی بہو نے کیا کر دیا۔ آبدہ بتا رہی تھی کہ ان کی بہو روزانہ رات کو اپنے میاں کو زبردستی گرم دودھ پلاتی ہے۔ میں نے سمجھا بیوی کی محبت ہے۔ پھر کل رات آبدہ نے دیکھا تو اس کی بہو دودھ کے گلاس میں کچھ ملا رہی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ روزانہ دودھ کے گلاس میں اپنے شوہر کو نیند والی گولیاں ڈال کر دیتی تھی۔ شوہر کو گہری نیند سلا کر نہ جانے وہ لڑکی کیا کچھ کرتی رہتی ہے۔ میری ساس نے کہا تو ہاشم نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر اس گلاس کی طرف جو تھوڑی دیر پہلے میں نے انہیں دیا تھا۔ ساس تو کہہ کر چلی گئی، مگر میرے شوہر کے ذہن میں عجیب سا وسوسہ ڈال گئی۔ اس کے بعد نہ میں نے ہاشم کو دودھ کا گلاس دیا، نہ انہوں نے اس کے متعلق کچھ پوچھا۔ ہاشم ضرور سوچتا ہوگا کہ آبدہ کی بہو کی بات سننے کے بعد میں نے انہیں دودھ کا گلاس دینا کیوں بند کر دیا۔ اب اگر دودھ دیتی تو بھی عجیب لگتا اور نہ دیتی تب بھی عجیب۔ مجھے غصہ آنے لگا کہ میں نے ساس کی بات کیوں مانی۔ اب مجھے اپنی ساس مشکوک لگنے لگی۔ وہ یا تو بہت سادہ تھی یا بہت چلاک۔ سادہ اس لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کب اور کہاں کیا بات کرنی ہے، اور چلاک اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی ہاشم کے سامنے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ چلاک ہے یا معصوم، کیونکہ میرے سامنے اتنی اچھی اور میری ہمدرد بنتی تھی کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہاشم کے سامنے آخر انہیں کیا ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ساس نے میرے ذمے کچھ کام سونپ دیے۔ ان میں سے آٹا گوندنا سیر فہرست تھا۔ روٹیاں میری جٹھانی پکاتی اور سالن میری ساس بناتی۔ اب چھوٹے موٹے کام میرے ذمے لگائے گئے، لیکن کوئی مجھے بڑا کام نہیں دیا گیا۔ میں نے آٹا گوندنے کی ذمہ داری لے لی، لیکن عجیب بات ہو گئی، میں جب بھی آٹا گوندتی تو آٹے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میری ساس پہلے سے آٹا گوندنے کے لیے پانی رکھتی تھی۔ ایک دن میری ساس نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ سرخ کیوں ہے۔ مجھ سے کوئی جواب نہ دیا گیا، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ ہاشم بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھتے رہے پر کچھ نہیں بولے۔ دلہن، تم آٹے میں کچھ تو ملا رہی ہو۔ میری ساس کے سوال پر میں حیران ہو گئی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ساس کیا کہنے چاہتی ہے۔ پھر مجھے دودھ والی بات یاد آئی جو میری ساس نے ہاشم کے سامنے کہی تھی۔ مجھے یہ بھی ساس کی کوئی چال لگ رہی تھی۔ اب میں نے جٹھانی سے کہا کہ تم آٹا گوندو۔ میری جٹھانی نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کے کہ ایک ہی تو کام ہے، اس کو بھی وہ ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ جٹھانی کی بات سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے ساس سے کہا کہ سالن بنانے کی ذمہ داری مجھے دے دیں اور آٹا آپ گوندھ لیں، کیونکہ میرا گوندا ہوا آٹا تو سرخ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسا جان بوجھ کر کہا کیونکہ مجھے ساس پر شک تھا کہ وہ آٹے میں کچھ ملاتی ہے اور اسی لیے آٹا سرخ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہہ کر آٹے سے بھرا ہوا برتن ساس کے آگے سرکایا اور خود سالن بنانے کے لیے برتن اٹھا لیے۔ میں نے دیکھا کہ ساس کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ آٹے سے بھرے برتن کو دیکھ کر میں نے ان کے سامنے وہی پانی سے بھری کیتلی رکھی جو میری ساس نے بھری تھی۔ اتنے میں ہاشم بھی آ گئے۔ ساس کا چہرہ دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ چاچی جلدی کریں، آٹا گوندیں، مجھے روٹیاں پکانی ہیں، میری جٹھانی نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ ساس کا رنگ مزید پیلا پڑ گیا۔ جیسے ہی میری ساس نے آٹا گوندنا شروع کیا تو آٹا سرخ ہو گیا۔ پھر مجھے تسلی ہوئی کہ چلو ساس کا گوندا ہوا آٹا بھی تو سرخ ہوا۔ ہاشم نے بھی دیکھا۔ ارے چاچی، آپ کا گوندا ہوا آٹا بھی سرخ ہو گیا۔ میں نے ہاشم کے سامنے آواز بلند کہا تو ساس کو غصہ آ گیا۔ ضرور تم نے پانی میں کچھ ملایا ہوگا، وہ بولیں۔ لیکن چاچی، پانی تو آپ بھر کے دیتی تھی نا، میں نے بھی آج بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو ساس حیران ہو گئی۔ انہیں لگتا تھا کہ میرے منہ میں زبان نہیں ہے، میں ڈرتی ہوں، ہاشم کے سامنے کچھ بول نہیں سکتی۔ پھر میں نے غور کیا تو مجھے شک ہوا کہ جو پانی ساس مجھے بھر کر دیتی تھی ضرور اس پانی میں کچھ سرخ رنگ ملا دیتی تھی جس کی وجہ سے آٹا سرخ ہو جاتا۔ یہ پانی بھی مجھے ساس بھر کر دیتی تھیں، کہتی تھیں کہ تم وزن نہ اٹھاؤ، کیا پتہ تم امید سے ہو۔ کہتے ہیں کہ گنگا جب بولتا ہے تو کفن پھاڑ کر بولتا ہے۔ میں بھی آج ایسے ہی بولنے لگی تھی۔ ہاشم، آپ کو پتہ نہیں، ماں کو آپ سے بہت محبت ہے، اسی لیے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں روزانہ رات کو آپ کو دودھ کا گرم گلاس دوں۔ میری بات سن کر ہاشم نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر وہاں سے چلے گئے۔ ہاشم بولے تو کچھ نہیں، لیکن میں سمجھ گئی کہ وہ سارا معاملہ جان گئے ہیں
اور ان کے دل میں میرے لیے جو شک تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا منہ کھولنا میرے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ساس نے ایسی باتیں کرنا بند کر دی تھیں اور وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ میں نے ساس کی خاموشی کو اپنی فتح سمجھ لیا۔ سارا دن خوش رہنے لگی، مگر میں ہمیشہ کی سادہ لڑکی یہ نہیں سمجھ پائی کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ساس پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید ساس اب مجھ سے ڈرنے لگی ہے یا پھر واقعی میری ہمدرد ہے۔ اب میری ساس نے میرے کمرے میں تبھی آتی جب ہاشم نہ ہوتا۔ جیسے ہی ہاشم آتا وہ فوراً وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی۔ میں سب بھول گئی تھی اور ساس کی طرف سے اپنا دل نرم کر لیا۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا شوہر پر 8 لاکھ کا قرضہ ہے۔ ایک دن میری جٹھانی نے مجھے یہ بات بتائی تو میں حیران ہو گئی کہ ہاشم نے کبھی مجھے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری جٹھانی کچھ جانتی ہے لیکن مجھ سے کہہ نہیں پا رہی۔ میری جٹھانی تنزیلہ میری ساس سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے وہ ہر وقت خاموش رہتی۔ تنزیلہ نے کہا کہ قرضے والی بات میں کسی سے نہ کروں، نہ ہاشم سے، نہ اپنی ساس سے۔ مجھے اپنی جٹھانی تنزیلہ کی یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کی نیت پر شک ہوا تھا۔ پھر تنزیلہ سمیت ساس ہاشم کے بارے میں عجیب سی باتیں کرنے لگی۔ مجھ سے اپنے شوہر کی برائیاں کہاں برداشت ہوتی تھیں۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے سوچا کہ میری جٹھانی بہت چلاک عورت ہے، وہ مجھے میری ساس اور شوہر سے بدگمان کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں نے اس کی باتوں پر کان دھرنا چھوڑ دیے، بلکہ بات چیت کرنا بھی بند کر دی۔ بس ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی سمجھ گئی کہ میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وقت گزرتا گیا، ساس میرے کمرے میں آتی اور ہم دیر تک باتیں کرتے۔ اب مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ایک رات میری ساس نے مجھ سے کہا کہ گھر کے پیچھے جو دیوار ہے وہاں پر ان کا جھمکا گر گیا ہے جو مل نہیں رہا۔ مجھے ڈھونڈنے کو کہا۔ میں ہمیشہ کی سادہ لڑکی رات کے وقت گھر کے پیچھے چلی گئی اور ساس کا جھمکا ڈھونڈنے لگی۔ اندھیرا تھا اس لیے میں نے چھوٹا سا تاج اٹھا لیا تھا۔ ہاشم حسب معمول رات کا کھانا کھانے کے بعد ڈیرے پر گئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ 10:30 بجے کا وقت تھا۔ میں ساس کا جھمکا ڈھونڈنے لگی تھی۔ اکیلی نہیں تھی، ساس میرے ساتھ کھڑی تھی۔ عظمیٰ، میں 2 منٹ میں ذرا غسل خانے سے ہو کر آتی ہوں، یہ کہہ کر ساس وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے سوچا وہ 2 منٹ میں آ جائیں گی، لیکن ساس تو نہیں آئی۔ اسی وقت دیوار پھلانگ کر کوئی اور آ گیا۔ کون ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا اور ٹارچ اس شخص کے چہرے پر لگا کر دیکھنے لگی۔ اسی وقت میری ساس ہاشم کو لے کر آئی۔ دیکھ ہاشم، اپنی بیوی کی حرکتیں۔ رات کے اس پہر جب سارا گھر سو رہا ہے، تیری بیوی کیا کر رہی ہے اس آدمی کے ساتھ، وہ بھی اکیلے اندھیرے میں؟ میری ساس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ احمد چچا کا بیٹا فاروق تھا اور ہاشم کا کزن تھا۔ وہ بھی حیران ہوا۔ عظمیٰ، تم ایسی نکلو گی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ غصے سے میری بجائے فاروق کے پاس بڑھا اور اسے مارنا شروع کیا۔ مجھے تو سغرا چاچی نے بلایا تھا، کہا کہ دیوار پھلانگ کر آؤ، کام ہے۔ فاروق مار کھاتا بولتا جا رہا تھا۔ میں نے تجھے کیوں بلانا؟ ساس مکر گئی۔ چاچی، مجھے بھی آپ ہی نے یہاں پہ بلایا تھا، آپ کا جھمکا ڈھونڈنے کے لیے۔ میرے پاس تو کوئی جھمکا ہے ہی نہیں، میں کیوں آدھی رات کو تمہیں جھمکا ڈھونڈنے کے لیے بھیجوں گی؟ ساس نے کہا تو میں سمجھ گئی کہ یہ ان کی چال تھی۔ پھر تو جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ میری ساس اور میرے شوہر نے سب کو بلایا، فاروق کے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا۔ چاچا، تیرا بیٹا اور میری بیوی میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے۔ ہاشم غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ چاچا احمد داد اپنے بیٹے فاروق کی حمایت میں بولتے جا رہے تھے کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ فاروق کی ماں شائستہ بولی۔ پھر میرے شوہر ہاشم نے مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا جس میں کوئی سامان نہیں تھا اور صبح پنچایت بلانے کا فیصلہ کیا۔ صبح پنچایت بلائی گئی اور ہمیں قصوروار ٹھہرایا گیا۔ میں چیختی رہی، اپنی کردار کی صفائیاں بھی دیتی رہی، مگر کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، میری ساس نے مجھے وہاں بھیجا تھا۔ یہی بات فاروق بھی چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ چاچی سغرا نے مجھے کہا، میرے گھر کے پیچھے آؤ، میری بھینس کھل گئی ہے، وہ نہیں مل رہی، آ کر ڈھونڈ دو۔ اس لیے میں چاچی سغرا کے کہنے پر بھینس ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے پھنسا رہی ہیں۔ فاروق بول رہا تھا مگر ہاشم نے ایک نہ سنی۔ وہ اسے جان سے مارنا چاہتا تھا لیکن میرے جیٹھ نے روک لیا۔ صبح پنچایت بلائی گئی اور ہمارا فیصلہ ہونے لگا۔ میں بے یارو مددگار بیٹھی تھی اس خالی کمرے میں کہ میری جٹھانی چلی آئی اور مجھ سے کہنے لگی،
میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ ہاشم پر 8 لاکھ کا قرضہ ہے، اسی لیے یہ دونوں ماں بیٹے کی چال تھی تمہیں پھنسانے کے لیے۔ دونوں ماں بیٹے ملے ہوئے ہیں۔ اب پنچایت میں ہاشم چاچا احمد داد سے 8 لاکھ کا مطالبہ کرے گا فاروق کی جان کے بدلے میں اور اپنا قرض اتروائے گا۔ پھر تمہیں یا تو مار دیں گے یا نکال دیں گے۔ میں نے کتنی بار تمہیں ماں بیٹے کی اصلیت بتانا چاہی مگر تم نے میری ایک نہ سنی اور الٹا مجھے ہی سے بات چیت بند کر دی۔ اب دیکھ لو نتیجہ، ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہا مگر شکر ہے خدا کا میرے شوہر ایسے نہیں تھے، پر ہاشم اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ تنزیلہ نے کہا تو اس کی بات سن کر میں اپنی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ مجھے افسوس ہوا کہ آج بھی میری سادگی نے مجھے رسوا کر دیا۔ مجھے انسانوں کی پہچان نہیں تھی۔ تنزیلہ سچی تھی لیکن میں نے اسے غلط سمجھا اور جو جھوٹے تھے میں نے انہیں اپنا ہمدرد مانا۔ میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، کسی طرح مجھے میرے میکے بھجوا دو یا میرے والدین کو اطلاع کر دو۔ میں نے تنزیلہ کی منت کرتے ہوئے کہا، اگر میں نے تمہیں یہاں سے نکالا تو تمہارا شوہر اور ساس میرا حشر کر دیں گے، پھر میرا شوہر بھی مجھے نہیں بچا سکے گا۔ میری مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں تو بے موت ماری جاؤں گی۔ مجھ پر جو الزام لگا ہے وہ میرے والدین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر والوں کو کسی طرح پیغام بھجواتی ہوں، اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تنزیلہ نے کہا تو میری جان میں جان آئی۔ تنزیلہ کی بات سچ ثابت ہوئی، جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی ہاشم نے کیا۔ اس نے پنچایت میں شرط رکھی کہ اگر چاچا احمد داد اسے 10 لاکھ دے گا تو وہ فاروق کو چھوڑ دے گا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کیونکہ میں تو اپنے شوہر سے محبت کر بیٹھی تھی۔ تنزیلہ نے میری مدد کی اور میرے والد کو اطلاع کر دی۔ میرے والد اور میرے بھائی فوراً گاؤں آ گئے۔ مجھے قید میں دیکھ کر انہوں نے ہاشم پر غصہ کیا، میری پھولوں جیسی بیٹی کا کیا حال کر دیا تم نے؟ میرے والد نے ہاشم سے کہا، آپ کی بیٹی نے میری عزت کا جو تماشا بنایا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ہاشم غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے والد اور بھائی کو ساری بات بتا دی اور ان کی چال سے آگاہ کر دیا۔ میرے بھائی نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ پولیس کا نام سن کر میری ساس ڈر گئی اور ہاشم تو بھاگنے لگا کہ میرے بھائی نے اسے پکڑ لیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ میرے والد اور بھائی نے سارے گاؤں کے سامنے ان کی سازش کو بے نقاب کیا۔ پولیس ہاشم اور میری ساس کو پکڑ کر لے گئی۔ ان کا لگایا ہوا الزام بھی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ گاؤں کی اکثریت نے فاروق کے حق میں گواہی دی کہ وہ ایک شریف لڑکا ہے۔ میرے گھر والے مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور میں میکے میں رہنے لگی۔ میری سادگی نے مجھے کتنا برباد کیا تھا، اب سوچتی ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ کچھ سال بعد ہاشم رہا ہو گیا اور میں تو امید سے تھی، اس لیے ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ جیل سے رہا ہو کر ہاشم نے مجھ سے معافی مانگی اور ساتھ چلنے کو کہا مگر میرے پاس ان دونوں ماں بیٹے کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ میں نے ہاشم سے طلاق لے لی۔ میرے گھر والوں نے میری شادی کروا دی۔ مجھے صبر کا پھل ملا اور میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ میرا دوسرا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ فاروق تھا۔ اس نے مجھے اور میری بیٹی کو اپنا لیا۔ یہ سوچ کر کہ میں نے کتنا دکھ دیکھا ہے، ہم دونوں ہی سازش کا شکار ہوئے۔ میں آج اسی گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہاشم اور میری سابقہ ساس مجھے اور فاروق کو جب ساتھ دیکھتے ہیں تو بہت چلتے ہیں۔ ان دونوں نے ہم دونوں کو پیسے کی لالچ میں رسوا کرنا چاہا مگر خود بدنام ہو گئے۔ جو لوگ سادہ ہوتے ہیں ان کی مدد اللہ کرتا ہے اور برے کا انجام برا ہوتا ہے۔ اب جب حد تک ہاشم اور اس کی ماں زندہ رہیں گے انہیں بدنامی کا سامنا کرنا ہوگا، ساری عمر رسوائی میں رہیں گے۔